बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमारा जो सबक चल रहा है उनमें से मशक़ी सवालात का सिलसिला था। सवालात जो मशक़ी थे वो मुकम्मल हो चुके हैं। अब अमली काम में से सवाल नंबर 1 हमने मुकम्मल करना था। इसमें से जो तरतीब थी लिखने की वो ये थी कि इस सवाल को हमने हुरूफ तहज्जी के एतबार से तरतीब वार लिखना था। 2 खाने हमने बनाने थे, जिस तरह आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। हुरूफ तहज्जी के एतबार से यानी सबसे पहले जो लफ्ज आ रहा है पहले उसको लिखना है, अलिफ बे पे पे, इस तरह के करके। हमने देखा जो सबसे पहले लफ्ज है वो है अलिफ। उसके बाद हमने ढूंढा, बे हमें कहीं नजर नहीं आया, पे भी नजर नहीं आया, ते भी नजर नहीं आया। इसी तरतीब पर चलते हुए हमने आगे जाके देखा कि जीम नजर आ रहा है। फिर हमने उसको जुगनू जो लफ्ज था, जो हरूफ थे, उसमें से निकाल के हमने जुगनू ढूंढा और उसको लिखा। इसी तरह ये सवाल नंबर 1 हमने मुकम्मल हल करना है इसी तरतीब के मुताबिक। यानी तरतीब बाद जो पहला लफ्ज आएगा, जो पहला हर्फ होगा, वो अल्फाज ढूंढकर हमने तरतीब से लिखने हैं। हरूफ तहज्जी के एतबार से हरूफ तहज्जी यही कहलाते हैं। यानी जो पहला लफ्ज होगा, जो पहला हर्फ होगा, उसी तरतीब के मुताबिक हमने बकिया काम अपना मुकम्मल करना है। आगे सवाल नंबर है अमली काम में से हमारा सवाल नंबर 2। हुरूफ तहज्जी के साफ लिखते गए ये काम करेंगे। सवाल नंबर 2 है बेटा कि इस नज़म के हम अल्फाज हमने अपनी कॉपी में उतारने हैं। हम आवाज अल्फाज कौन से होते हैं? मसलन एक मिसाल दी गई है, फॉर एग्जांपल जैसे। क्या हुआ? ऐसे ही पढ़ना है? हमारा इसका ने सबक में ढूंढा कि सहारा का हम आवाज क्या है? सहारा ये पहला लफ्ज हो गया। इसका हमने पूरी नज़म में नजर दौड़ा, हमने पढ़ा देखा जिनकी बरफानी की। तो सहारा की जो हम आवाज अल्फाज था वो था हम खाने बनाएंगे अपनी कॉपी में। काम लिखो, कॉलम बनवाने कम अज कम 3 से 4 खाने बनाइएगा। बुक भी निकालो, बुक भी खोलो। इस नज़म के हम आवाज अल्फाज, इस नज़म के हम आवाज अल्फाज लिखिए। आगे मिसाल दी गई जैसे सहारा और प्यारा। बेटा हम खाने बनाएंगे अपनी कॉपी में, 2 खाने बनाकर एक साइड में लिखेंगे।
تہجد کے ترتیب کے مطابق یعنی ازل ایک میں لکھ رہا ہوں، بلکہ آپ نے اس کے نیچے اسی طرح جیسے اوپر دیے گئے تھے الفاظ سہارا، اس کا جو ہم آواز لفظ ہے الفاظ میں سے وہ ہے پیارا. تو ایک مثال میں اور دے دیتا ہوں، آپ نے اسی ترتیب کے مطابق آگے لکھنا ہے. مثلا ہم آواز الفاظ ہے ایک اور، آپ سب کے پاس بک ہے نا بیٹا؟ داستان، ٹھیک ہے. اس کا ہم آواز الفاظ ہوگا بیٹا یا، ٹھیک ہے. اب آپ مجھے بتائیں گے تو میں آگے لکھتا جاؤں گا. ایک صاحب آئے تھے وہ چلے گئے، محمد عباد اللہ انصاری صاحب. بیٹا آپ یہ لکھنے کے بعد مجھے بتائیں گے داستان یا آگے جو دوسرا لفظ ہے وہ کون سا لفظ ہے، جو اس کا ہم الفاظ بھی آپ مجھے بتائیں گے تو پھر میں اس کو تحریر کروں گا. رحمت و برکتو. کوئی ایک لفظ بتائیں، دو الفاظ بتائیں جو ایک دوسرے کے ہم الفاظ ہوں. عباد اللہ انصاری صاحب، جی بیٹا جی رحمت و برکتو. شاباش، رحمتوں برکتوں، بہت اچھے. میری اسلامیات کی کاپی مل گئی تھی چیک کرنے کے لیے. رحمتوں اور برکتوں، شاباش، ٹھیک ہے. عبد الرحمان بیٹا، یہ ہمارا جو سوال چل رہا ہے ہم یہ لکھ رہے ہیں کہ ہم آواز الفاظ ہم نے اپنی کاپی میں اتارنے ہیں. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ یہ اسکرین شیئر ہو رہی ہے. کوئی ایک ایسا لفظ بتائے جو ہم آواز ہو، ایک دوسرے کے ساتھ مشابہت رکھتے ہوں، دونوں ہم وزن ہوں. بتائیے گا ذرا، کوئی دو الفاظ بتائیے جو ایک دوسرے کے ساتھ مشابہت رکھتے ہوں، ایک دوسرے کے ہم آواز ہوں، ہم الفاظ ہوں. عبد الرحمان صاحب جی بیٹا. اور آپ کو میری اسلامیات کی کاپی مل گئی تھی؟ کاپی میں سے نہیں دیکھنا بیٹا، یہ بک میں دیا گیا ہے نا، آپ کی بک میں یہ نظم کے اندر موجود ہے، حمد کے اندر موجود ہے، تو وہاں سے دیکھ کے ہم نے. سر آپ کو میری اسلامیات کی کاپی مل گئی ہے چیکنگ کے لیے. اچھا آپ اردو کا کام کروا رہے ہیں؟ جی بیٹا اردو کا کام ہے. اور سر یہ کس کے بعد ہے؟ سر بڑھ چڑھ. جی بیٹا یہ کس کے بعد ہے؟ اس کے. یہ ہمارا عملی کام ہے. سوال نمبر 2 ہے کاریگری، جو ہم نے حمد پڑھی تھی اس کے مزید سوالات ہیں. سر جو آپ نے پہلے عملی کام کروایا ہے جو جس میں کتابیں لکھیں، اس کے بعد ہی آپ کے ساتھ تعاون کرتا ہوں. ایک لفظ ہے آیا ہے فانی، اس کا ہم آواز الفاظ ہے باقی. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر آپ
کوئی اور سوال اور الفاظ لکھنا چاہتے ہیں اور بھی لکھ سکتے ہیں، 3-4 لائنیں اور بھی کھینچ لیں۔ اسی ترتیب کے مطابق اس سوال نمبر 2 کو آپ نے حل کرنا ہے۔ آگے بیٹا آپ کے پاس اگر بک ہے تو بک میں سوال نمبر 3 ہے، آپ کی بک کے صفحہ نمبر بیٹا 3 میں کچھ تصاویر دی گئی ہیں، ٹھیک ہے؟ ان تصاویر کو آپ نے پہچاننا ہے اور ان تصاویر کے نیچے خانے بنے ہوئے ہیں، لکیریں کھینچی ہوئی ہیں، ایک ایک لکیر کھینچی ہوئی ہے ہر تصویر کے نیچے۔ تو آپ نے ان تصاویر کے نیچے جو جو چیزیں ہیں ان کا نام لکھنا ہے، ان تصاویر کے نیچے ان تصاویر کا نام لکھنا ہے کہ یہ کس چیز کی تصویر ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، سوال نمبر جو 3 ہے یہ آپ نے اپنی بک میں ہی کرنا ہے، لیکن یاد رہے یہ جو آپ نام لکھیں گے یہ پینسل سے لکھیں گے، جو کچی پینسل ہوتی ہے اس سے، مارکر وغیرہ سے، پوائنٹر سے، قلم سے یا سیاہی والے انک سے یا کسی اور کلر وغیرہ سے بالکل بھی نہیں لکھنا۔ آپ نے پینسل سے لکھنا ہے تاکہ ان کو مٹانا بعد میں آسان ہو۔ اگر کسی وجہ سے ہم ان تصاویر کے نیچے جو نام لکھے ہوں گے ان کو مٹانا پڑے تو آسانی سے مٹا سکیں۔ سوال نمبر 3 ہے کہ آپ کی بک کے صفحہ نمبر 3 میں کچھ تصاویر دی گئی ہیں، 1 2 3 4 5 تصاویر ہیں۔ ان تصاویر کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے، ان کا مشاہدہ کرنا ہے، ان کو دیکھ کر پہچان کر جب آپ کو معلوم ہو کہ یہ کس چیز کی تصویر ہے پہچان لیں، جب یہ تمیز کر لیں تو پھر اس تصویر کے نیچے ایک لکیر کھینچی ہوئی ہے، آپ کے پاس اگر بک ہے اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں تو تصویر کھینچی ہوئی ہے، اس تصویر کو دیکھ کر آپ نے ان چیزوں کا ان کے نیچے نیچے نام لکھنا ہے۔ پہلی تصویر کے نیچے نام لکھ لیا، پھر دوسری تصویر کی طرف گئے، اس کو پہچانا، اس کو دیکھا، اس کے نیچے اس کا نام لکھا، تیسری کی طرف، چوتھی کی طرف اور 5ویں کی طرف، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کا جو کام ہے سوال نمبر 3 کا، یہ آپ نے اپنی بک میں کرنا ہے، کاپی میں نہیں کرنا۔ جس جو ہمارا سبق ہے، جو پہلی ہمارا چیپٹر چل رہا تھا، نظم تھی ہماری، کاریگری، ہمارا مکمل ہو گیا۔ اگلے دن جو ہم نے کرنا ہے، جو دوسرا ہمارا چیپٹر شروع ہوگا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، صفحہ نمبر 4 پر۔ آپ کسی نے ابھی سے لگا رہا ہوں، اگلے دن ہم اس کی ریڈنگ بھی کریں گے، بلند خوانی بھی ہوگی ہماری۔ آپ نے گھر پہ اس چیپٹر کو پڑھنا ہے، اس کی بلند خوانی بھی کرنی ہے، کم از کم 3 مرتبہ 2 مرتبہ، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ آج جمعۃ المبارک ہے،
تو آپ نے جمعہ کی تیاری کرنی ہے، جو سنتیں ہیں ان کا اہتمام کرنا ہے، مثلاً نہاتے ہیں، ناخن کاٹتے ہیں، صاف لباس پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں اور جمعہ کے لیے مسجد میں جلدی جاتے ہیں، اور سورۃ الکہف جو سورت ہے جمعہ کے دن اس کو تلاوت کرنے کا بہت بڑا ثواب ہے، تو یہ سنت بھی ہے، اس کی بھی ہم نے تلاوت کرنی ہے. ٹھیک ہے بیٹا، یہ آپ کا کام ہے. اور ایک مرتبہ پھر ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں. اگر آپ شروع میں نہیں تھے، ہم نے سوال نمبر 2 پچھلے جو ہمارا کام تھا، سوال نمبر 1 پہلا سوال تھا ہمارا سر یہ تو میں نے کر لیا، ازل، جنگو اور جنگل والا چلیں ٹھیک ہے، شاباش. یہ پورا کر لیا، پورا کر لیا. اس کے بعد جو ہم نے کام کرنا تھا، سوال تھا جو ہمارا سوال نمبر 2. ہم بس بک میں کرنا ہے. جی یہ ہم نے اپنی کاپی میں کرنا ہے. سوال نمبر 2 کہ ہم آواز الفاظ پہچان کر ہم نے ترتیب بار لکھنے تھے. 2 خانے بنانے ہم نے، اور مثال دی گئی تھی، مثلا جیسے سہارا تھا اس کا ہم آواز الفاظ ہے 11. تو ہم 2 خانے بنائیں گے اپنی کاپی میں، ایک سائڈ میں لکھیں گے الفاظ اور دوسری سائڈ میں لکھیں گے اس کے الفاظ کے ہم آواز الفاظ. ٹھیک ہے. اس کے نیچے ہم نے ایک لفظ لکھا داستان، تو ہم نے اپنی بک میں ڈھونڈا اس کا ہم آواز الفاظ کون سا ہے، تو وہ تھا یا. دوسرا ڈھونڈا ہم نے ایک لفظ رحمتوں، اور اس کا ہم آواز الفاظ ہم نے ڈھونڈا وہ تھا برکتوں. ایک تھا پانی، اس کا ہم آواز الفاظ ہم نے دیکھا وہ تھا باقی. تو اسی ترتیب پر صرف یہ نہیں کرنا، اسی ترتیب پر آپ نے 1-2 لائنیں اور کھینچ کر آپ نے وہ بھی لکھنے، تاکہ پتہ چلے کہ آپ نے یہ کام اپنی طرف سے کیا، خود یہ آپ نے کام کیا ہے، کسی کو دے کر کسی کی آپ نے کاپی نہیں کی. ٹھیک ہے، یہ آپ کا آج کا کام ہے. سر جی بیٹا. آپ کو میں نے نا کاپیاں چیکنگ کے لیے بھجوائی تھی، آپ کو مل گئی ہے اسلامیات کی کاپی؟ نہیں بیٹا ابھی تک نہیں ملی، میں ابھی منگواتا ہوں. ٹھیک